اور اللہ کی ذات بھی کھانے سے پاک ہے بے نیاز، اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے یعنی کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، گویا فرشتوں کی صفات اور فرشتوں کی مشابہت اور خود اللہ رب العزت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور وہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق جو ہو سکتے ہیں، جو ممکن ہو وہ اپنانے چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہم بھی رحم کرنے والے بنے مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کریم ہے، دیتے ہیں لوگوں کو، ہم بھی لوگوں کو دیں۔ اور سبھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ تو روزے میں انسان بھوکا رہ کر، یعنی کھانے سے بچ کر، پینے سے بچ کر، ان چیزوں سے پرہیز کر کے گویا فرشتوں کی اور اللہ رب العزت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ خود اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے، یا اللہ رب العزت اپنی ذات کو اس کے بدلے میں دیں گے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ رمضان مبارک میں جو سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور خاص طور سے اب تو موسم آ رہا ہے گرمی کا روزہ، یہ اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ پہلے تو روزہ صرف الگ فضیلت کی چیز ہے، اور اگر گرم روزے ہوں، دن گرم ہو، دن لمبے ہوں، اس میں پیاس اور بھوک زیادہ لگتی ہو، تو روزوں کی فضیلت مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، صحابہ کی زندگی میں بھی ہے، اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان کی الگ فضیلت ہے۔ گرمی کے روزے، لمبے روزے، یہ الگ فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ روزے میں اصل میں انسان جو ہے بہت دل، اس کا دل اور اس کی روح بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کو پانی نہیں ملتا، اس کو کھانا نہیں ملتا، وہ حلال چیزوں سے اس کو بچایا جا رہا ہے، پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا۔ جب زمین ٹوٹتی ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ بڑی اچھی مثال بھی کی، زمین جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پھر درخت، کبھی آم کا درخت نکلے گا، کبھی بادام نکلے گا، کبھی کاجو نکلے گا، کبھی پستہ نکلے گا۔ یہ مختلف قسم کے پھل پھول، خوبصورت اور طاقتور چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ کب؟ جب زمین پھٹتی ہے۔ تو جب روزے میں انسان کا دل پھٹتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی محبت کا درخت اگتا ہے۔ روزے میں جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا، اور خاص طور سے گرمی کا اگر روزہ ہو تو بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ جتنا اس کا دل ٹوٹے گا کہ اس کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اس کو پینے کو نہیں مل رہا ہے، تو اب یہ اس کا دل جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، دل کی زمین ٹوٹے گی تو اللہ کی محبت کا درخت ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت کے درخت اگانے کا موسم ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ روزے سے ہم کمزور ہو جائیں گے، یا روزے میں کیا ہوگا۔ روزے میں مسلمان کمزور نہیں ہوتا، روزے میں مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور قوت دے دیتے ہیں۔ روزہ کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی اور مشکل تم پر ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ تو ہماری کھانے کی عادت اور یہ کافروں کی بہت ساری عادتیں ہمارے اندر اتنی داخل ہو گئی کہ ہمیں نعوذ باللہ رمضان بوجھ لگتا ہے، ہمیں روزے بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ ہمارے دل اصل میں بہت زیادہ کالے ہو گئے، بہت زیادہ سیاہ ہو گئے، اور اللہ سے بہت دور ہو گئے، اس لیے یہ چیزیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، یہ مبارک موسم آ رہا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں مضبوط کرنے کا، اللہ کی محبت کا بیج دل میں اگانے کا موسم آ رہا ہے، اپنے پیارے اللہ کو خوش کرنے کا موسم آ رہا ہے۔ یہ خوش ہونے کی بات ہے۔ اس لیے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر رمضان آنے پر اگر ہمارا دل خوش ہو، ہر مسلمان کا دل خوش ہونا چاہیے، خوش ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، الحمدللہ کچھ نہ کچھ ایمان، اللہ کی محبت کا ذرہ موجود ہے۔ اگر خوش نہیں ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یا فلاں چیز مجھ سے چھوٹ جائے گی، چائے چھوٹ جائے گی، یا تمباکو چھوٹ جائے گا، یا بیڑی چھوٹ جائے گی، یا فلاں چیز مجھ سے چھوٹ جائے گی، اگر افسوس ہو رہا ہے تو دل بہت کالا ہو چکا ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر اس کالے دل کے ساتھ مر گئے تو پھر خبر میں کیا انجام ہوگا اللہ جانتا ہے۔ سیاہ دل کو لے کر دنیا سے چلے گئے
کہ جس کو رمضان سے تکلیف ہوتی ہے، جس کو روزوں سے تکلیف ہوتی ہے، جس کو اللہ کے احکامات پورا کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بہت سخت دل ہے ہمارا، بہت کالا دل ہے ہمارا، فوراً اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ موت کے بعد کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے تو رمضان ڈرنے کی چیز نہیں ہے، رمضان کی عبادتیں، روزہ اور تراویح یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، خوش ہونے کی چیز ہے، یہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کی، ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا موسم آ رہا ہے، یہ سیزن ہے دنیا کے بھی، اس سے ہمارا جسم بھی اچھا ہوگا روزوں کی وجہ سے۔ کتنی ساری فاسد بیماریاں، فاسد مادے اور بیماریوں کے جراثیم ہمارے جسم سے اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے ختم کر دیں گے، صحت الگ ملے گی اور آخرت کا نفع۔ خیر، یہ رمضان مبارک کی سب سے اہم عبادت رمضان کے روزے ہے، اور رمضان کے روزوں میں بھی جیسے پہلے کہا گرمی کے روزے، لمبے روزے یا اور زیادہ پسند ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 چیزیں پسند تھیں، اس میں سے ایک حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے الصوم فی الصیف، گرمی کے موسم میں روزے رکھنا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے گرمی کے موسم میں روزے رکھنا۔ علامہ ابن حجر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان، ایک مسلمان جنت میں شراب کی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہوگا۔ گرمی کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، گرمی کے روزے کتنے اہم ہیں، اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ جنتی مسلمان شراب کی نہر کے کنارے اپنی حور کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا، تو اس وقت حور اس سے پوچھے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری شادی آپ سے کب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے نکاح میں کس وقت دیا؟ تو وہ جنتی خاموش رہے گا، اسے کیا معلوم؟ تھوڑی دیر کے بعد حور خود کہے گی کہ وہ ایک بہت گرم دن تھا، وہ ایک اپریل اور مئی اس موسم کا، گرمی کا ایک بہت سخت دن تھا، جس دن آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اور میرے پاس جو جنت میں میں نے نعمتیں تیار رکھی ہے اس کی خواہش میں آج بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، تم گواہ رہو 2 چیزیں میں نے دی ہے، ایک تو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آپ سے کیا تھا، پور گئی۔ گرمی کے روزے کوئی معمولی ہے، گرمی کے روزے بہت اہم ہیں اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تلاش کرتے تھے گرمیوں کے روزوں کو اور گرم دنوں کو، لمبے لمبے دنوں کو تلاش کرتے تھے کہ لمبے دن آئیں، گرمی کے دن آئیں اور ہم اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں۔ اسی لیے بزرگ لکھتے ہیں کہ روزہ کس کا مشکل ہے؟ انہوں نے سوال قائم کیا، روزہ کس کا مشکل ہے؟ روزہ نہ گرمی کا مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے، روزہ صرف نفس پرست کا مشکل ہے، جو نفس کا پجاری ہو اس کے لیے روزہ مشکل ہے، اللہ کا جو پجاری ہو اس کے لیے نہ گرمی کا مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے۔ روزہ صرف کس کا مشکل ہے؟ نفس پرست انسان، جو نفس کو جس نے نعوذ باللہ خدا بنا دیا، نفس کا پجاری ہے، اس کے لیے روزہ مشکل ہے، باقی نہ گرمی کا مشکل ہے نہ سردی کا مشکل ہے۔ کہ اللہ کی محبت کو پانے کا زمانہ ہے، جب تک انسان اللہ کے لیے کمزور نہیں ہوگا، بھوکا اور پیاسا نہیں ہوگا، اللہ کی محبت دل میں کیسے اترے گی؟ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلوا فی ظلمۃ اللیل رکعتین لظلمۃ القبور، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے، رات کے اندھیرے میں 2 رکعت پڑھو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے۔ وصوموا یوما شدیدا حرہ بحر یوم النشور، سخت گرمی کے دن روزے رکھو قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ یہاں سخت گرمی میں اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو وہاں قیامت کی گرمی اس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ گرمی کے روزے بہت بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کی،
گرمی کے روزے مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ گرمی کے روزے موت کی سکرات کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. گرمی کے روزے موت کی سکرات کتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کے جسم کو دل کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے. اس گرمی کو یہ گرمی کے روزے ٹھنڈا کر دیتے ہیں. اور گرمی کے روزے قیامت کے سخت گرم دن کا ٹھنڈا شربت ہے. قیامت کے دن سورج سر پر ہوگا، بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ قریب، اور کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، بالکل نزدیک. لوگ اپنے پسینے میں ہوں گے اور پسینہ بھی گرم کھولتا ہوا پسینہ نکلے گا. اس وقت میں جن لوگوں نے گرمی کے روزے رکھے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو گرمی نہیں دیں گے. ان لوگوں کو اس گرمی کے موسم میں وہ اس سورج کی اتنی تپش اور گرمی میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے جام پلائیں گے، ٹھنڈے شربت ان کو پیش کیے جائیں گے اور عرش کا سایہ نصیب. اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں. تو گرمی کے روزے بہت اہم ہیں. ایک مومن کو بہت اونچے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، بہت اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. حقیقی ایمان کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے یہ گرمی کے روزے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، بیہقی میں یہ روایت کہ جس شخص میں 6 صفات ہوں، جس شخص میں یہ 6 عادتیں، خصلتیں، صفات ہوں، وہ حقیقی مومن ہے. ہاں، سچا مومن، کامل مومن، جس کے اندر یہ 6 صفات ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ پورا وضو کرنا. وضو پورا کرنا. بہت سارے لوگ ادھورا وضو کرتے ہیں، کبھی ٹونیاں سوکھی رہ گئی، کبھی چہرے کے نیچے کا سوکھا رہ گیا، کبھی ایڑیاں سوکھی رہ گئی. بہت سخت وعید ہے جن لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں وضو میں سوکھی رہ جاتی ہیں. اتنی خطرناک وعید ہے. ہلاکت کا لفظ کہا ہے، اس لیے وضو کو پورا کرنا چاہیے. گرمی سردی میں عام طور پر ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے، سستی میں یا گڑبڑ میں جلدی جلدی میں وضو کرتے ہیں، ادھورا وضو کر لیتے ہیں، ناقص وضو. تو جو مومن ہے، حقیقی مومن، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ وضو مکمل کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے. پہلی علامت پورا وضو کرنا. دوسری علامت بادلوں کے دن میں نماز میں جلدی کرنا. مومن کو ہمیشہ نماز کی فکر ہونی چاہیے. مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے ساتھ جیتا ہے، نماز کی فکر کے ساتھ اس کی زندگی چلتی ہے، نماز کی فکر کے ساتھ اس کا ہر کام طے ہوتا ہے. تو بادلوں والے دن میں مومن کیا کرتا ہے؟ نماز جلدی پڑھتا ہے، کہیں وقت چلا نہ جائے، کیونکہ بادل کے دن میں عام طور پر وقت کا احساس نہیں ہوتا، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے مومن جو ہوگا، سچا مومن، حقیقی مومن، کامل مومن ہوگا، وہ بادلوں والے دن نماز میں جلدی کرے گا. اس کو فکر ہوتی ہے کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. اور تیسری علامت ہے سچے مومن کی، سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا. آ رہا ہے موسم، سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا. یہ تیسری سچے مومن کی علامت ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہمارے گھر والے بھی ہو جائیں، ہمارے محلے والے بھی ہو جائیں، پوری امت اللہ کرے کہ ان میں شامل ہو جائے. سخت گرمی کے دن روزے رکھنا، یہ تیسری علامت ہے. چوتھی علامت دشمنوں کو تلوار سے قتل کرنا. یہ بھی ایک علامت ہے سچے مومن کی نشانی. کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ سچے مومن کی چوتھی علامت یہ ہے دشمنوں کو تلوار سے قتل کرنا، کافروں سے جہاد کرنا. پانچویں علامت سچے مومن کی مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت آ جائے تو صبر کرنا. اور چھٹی علامت بحث و مباحثہ نہ کرنا، اگرچہ حق پر ہو، حق پر ہو پھر بھی بحث نہیں کرنا. جس کو سمجھا سکتے ہیں اس کو سمجھا دیں، جس کو نہیں سمجھا سکتے یا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھے گا تو پھر بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنا یہ سچے مومن کی علامت ہے. بحث و مباحثہ کر کے اپنا وقت اور اپنا دل برباد نہیں کرنا چاہیے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. یہ 6 علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ سچے مومن کی علامتیں ہیں.
ان میں سے بات چل رہی ہے روزے کی. سخت گرمی میں زیادہ روزے رکھنا یہ سچے مومن کی علامت ہے. تو خیر گرمی کے روزے یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بہت مومن کے لیے ایک بہت اچھا موسم ہے اپنی آخرت کمانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی محبت کو دل میں جمانے کا بہت بڑا موسم ہے. صحابہ کرام اس کو تلاش کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سخت گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، لمبے لمبے دن، اور عمر بھی ان کی آخر میں زیادہ تھی. تو اس وقت سخت گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، بعض مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. گرمی کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن روزہ افطار نہیں کرتے، روزہ توڑتے نہیں تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا، کیسے لوگ تھے صحابہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے مجھے بس 2 خواہشیں ہیں، 2 چیزیں چھوٹنے کا افسوس ہے. سبحان اللہ، نہ دنیا کا افسوس ہے، نہ گھر چھوٹنے کا افسوس ہے، نہ بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں اس کا افسوس ہے، مجھے بس 2 چیزیں چھوٹنے کا افسوس ہے. ایک تو سخت گرمی کے موسم میں جب میں روزے رکھتا تھا تو اس پیاس کا مزہ چھوٹ رہا ہے. واہ سبحان اللہ، سخت گرمی کے موسم میں جب میں روزے رکھتا تھا اس میں جو پیاس میں مزہ آتا تھا اس پیاس کی لذت مجھ سے چھوٹ رہی ہے. اور دوسرے مسجد کی طرف چل کر جاتا تھا تو ان قدموں میں جو مزہ آتا تھا وہ لذت چھوٹ رہی ہے. دیکھیں اللہ کی محبت بھی یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی محبت آج ہمیں اللہ معاف کرے ہم کدھر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے انسان. اگر مثال کے طور پر آپ گرمی کا موسم ہم روزے رکھیں گے، 12 بج گیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا اور ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت جو ہے ہم موبائل لے کر ٹائم پاس نہ کریں. اس وقت گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں. یہ وقت ہے اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کا. سوچیں اس وقت اپنے دماغ چلائیں، میں آج کس کے لیے پیاسا ہوں، میں کس کے لیے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے. میرے اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں آج پیاسا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے آج میں بھوکا ہوں. اس سوچنے پر آپ کے اندر ایمان بڑھے گا، اللہ کی محبت کا درخت مضبوط ہوگا. کہ اللہ کی محبت محسوس کی جاتی ہے کہ آج میں بھوک برداشت کر رہا ہوں، پیاس برداشت کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ مجھے کس نے حکم دیا ہے؟ میری بیوی کا حکم ہے، میرے ماں باپ کا حکم ہے؟ نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس لیے آج اتنی سخت گرمی کے موسم میں 3 بج رہے ہیں اور میں پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے. یہ اس طریقے سے اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے. ہم محسوس کریں اللہ کی محبت کو. مسجد کی طرف چلیں، تکلیف ہو پیر میں، خاص طور سے ضعیف حضرات یا جو مجبور ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت کو محسوس کریں کہ میں مسجد کی طرف چل کر جا رہا ہوں، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے جسم میں تکلیف ہے، لیکن کیوں جا رہا ہوں؟ میرے اللہ نے بلایا ہے، میرے اللہ کے در پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی محبت اس طریقے سے محسوس کی جاتی ہے. دیکھیں کتنا ایمان بڑھے گا، کتنا اللہ کی محبت بڑھے گی. صحابہ کرام یہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے ان 2 چیزوں کا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو سخت گرمی میں روزے رکھتا تھا، اس میں دوپہر میں پیاس کی جو لذت تھی وہ، حالانکہ پیاس میں کوئی لذت ہوتی ہے، سوچیں لذت تو پانی پینے میں ہے نا، لیکن ان کا ایمان کیسا ہے کہ ان کو پیاس میں لذت محسوس ہو رہی. یعنی مجھے پیاس میں جو مزہ آتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اور مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے میں جو تکلیف ہوتی تھی اور اس میں مزہ آتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. خیر یہ بہت اہم عبادت ہے رمضان کے روزے، اور خاص طور سے گرمی کے روزے. اس لیے گرمی کے روزوں کو خوشی سے رکھیں، خوشی سے یہ تکلیف برداشت کریں، اللہ کی محبت کو محسوس کریں، اللہ کی محبت کو دل میں جگا دیں، اللہ کی محبت کو دل میں اس مہینے میں بڑھائیں. یہ مہینہ اس لیے آیا ہے، مبارک مہینہ. اس لیے رمضان کے روزے رکھیں. اور روزہ صرف 3 چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے. کھانا پینا اور بیوی سے رک گئے نہیں، پورے جسم کا روزہ رکھیں، صحیح روزہ رکھیں. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو. کیا مطلب؟ دیکھیں رمضان مبارک میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ عام دنوں میں کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے نا. کبھی بھی انسان عام دنوں میں کبھی بھی کھا سکتا ہے. پینا پانی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، کبھی بھی انسان پی سکتا ہے عام دنوں میں. لیکن رمضان مبارک میں یہ حلال چیز، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، بیوی بھی حلال تھی، یہ حلال چیزیں چھڑوائی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ
پورا سال اور پوری زندگی حرام چیزیں چھوڑ دیں. تو اب رمضان میں ایسا ہوتا ہے ہم لوگ روزے میں ہیں، حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، لیکن دوسرے حرام کام رمضان میں بھی چل رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر یا کہیں بھی غیبت کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے روزوں کا؟ یعنی حلال چھوڑ دیا اللہ کے لیے اور حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. روزہ تو اسی لیے آیا ہے کہ پوری زندگی حرام ہم چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ حلال اس لیے چھوڑوا رہے ہیں کہ حرام چھوڑنے کی عادت پڑے. تو ہم حلال تو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی عادت نہیں جا رہی، تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان تو خاص گناہ چھڑانے کے لیے آ رہا ہے. تقویٰ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ جائے. تو اس لیے یہ ارادہ کریں گے رمضان سے پہلے، آج سے ہی انشاءاللہ جھوٹ چھوڑ دیں گے، غیبت چھوڑ دیں گے، حرام کمائی چھوڑ دیں گے، اللہ کی جو نافرمانی اور جو گناہ ہمارے اندر ہوگا وہ گناہ چھوڑ دیں گے. پھر روزہ رکھے، تب روزوں کا مزہ ہے، اور اس روزے سے جو چیز حاصل ہوگی روحانیت اور برکت اور تقویٰ وہ ہمیں خود محسوس ہوگی. تو روزوں کا مقصد یہ، رمضان کا مقصد یہ کہ حرام چھڑوانا ہے، اس لیے حلال چھڑوایا جا رہا ہے 1 مہینے تاکہ پوری زندگی حرام چھوڑنے کی عادت پڑے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو رمضان کا روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹی بات، جھوٹا عمل نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وكما قال عليه الصلاة والسلام. جو جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹا عمل نہ چھوڑے، جھوٹی زندگی نہ چھوڑے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے؟ یعنی اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثواب نہیں دے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ حرام چھوڑے. تو اس لیے پکا ارادہ کریں کہ رمضان غفلت والا، گناہوں والا نہیں گزاریں گے، اچھا تقوی والا اور سارے حرام کاموں کو چھوڑ کر عبادتوں کے ساتھ رمضان گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.